اور جو آدمی مسجد میں صرف استنجا کرنے آ رہا، نہانے آ رہا، غسل کرنے آ رہا، ان کے لیے یہ چیز جائز نہیں ہے۔ منع کرنے کے بعد ناک اتنی لمبی لے رہے ہیں کہ ایک دم لڑنے مرنے کو تیار ہو جائے گا، یہ کہے گا بھئی میری تو بے عزتی کر دی، مجھے منع کر دیا استنجا کرنے کو، بتاؤ مجھے کتنا بڑا افسوس ہوا، میری تو جلالت کر دی۔ استنجا کرا اور اسے ایسے ہی گندا چھوڑ کے چلے جائیں گے، نہ پانی ڈالنے کو تیار ہے، نہ صاف کرنے کو تیار ہے۔ غسل خانے میں آئے ایسے ہی اگر بال صفا کرے تو وہ پڑے ہیں، ان کو صاف کرنے کو تیار نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، کیا محلے والوں کا مسجد کے استنجا، بیت الخلاء یا اسی طریقے سے غسل خانے کا استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو دوستو، آپ اس بات کا دھیان رکھیں کہ مسجد کا استنجا اور بیت الخلاء اور اسی طریقے سے غسل خانہ، ان کو بنانے کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ تو آپ سبھی لوگ یہ بات بتائیں گے کہ ان کو بنانے کا مقصد مسجد میں آنے والے نمازیوں کو راحت پہنچانا ہوتا ہے، کہ ان کو راحت پہنچے، آرام پہنچے۔ اور ان کو بنانے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو بنا کر آدمی نمازیوں کے لیے ان کو وقف کر دیتا ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ جو مسجد کے اندر نماز پڑھنے آئے یا مسجد کے اندر قرآن پڑھنے آئے یا اسی طریقے سے مسجد کے اندر دعا اذکار کرنے آئے، ان کے لیے اس کا استعمال جائز ہے۔ اور جو آدمی مسجد میں صرف استنجا کرنے آ رہا، نہانے آ رہا، غسل کرنے آ رہا، ان کے لیے یہ چیز جائز نہیں ہے۔ یعنی وہ نہ نماز پڑھ رہا ہے آنے کے بعد مسجد میں، اور نہ قرآن پڑھ رہا، نہ تلاوت کر رہا، اور نہ اسی طریقے سے دعا اذکار کر رہا، بس استنجا کر رہا ہے اور جا رہا ہے، غسل کر رہا ہے اور جا رہا ہے، بیت الخلاء کر رہا ہے اور جا رہا ہے۔ اس کا مقصد صرف مسجد میں آ کر استنجا، بیت الخلاء یا غسل کرنا ہے، تو علماء فرماتے ہیں اس کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ آپ اگر دھیان کریں، بہت ساری مسجدوں کے اندر ایسا معاملہ ہے کہ اتنا استنجا، بیت الخلاء اور غسل خانے کو نمازی استعمال نہیں کر رہے جتنا غیر نمازی استعمال کر رہے ہیں۔ صبح سے شام تک بھیڑ لگی ہوئی رہتی ہے، اور وہ کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہو اس کا بھی دھیان نہیں رکھتے۔ آئیں گے، استنجا کرا اور اسے ایسے ہی گندا چھوڑ کے چلے جائیں گے، نہ پانی ڈالنے کو تیار ہے، نہ صاف کرنے کو تیار ہے۔ غسل خانے میں آئے ایسے ہی اگر بال صفا کرے تو وہ پڑے ہیں، ان کو صاف کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور منع کرنے کے بعد ناک اتنی لمبی لے رہے ہیں کہ ایک دم لڑنے مرنے کو تیار ہو جائے گا، یہ کہے گا بھئی میری تو بے عزتی کر دی، مجھے منع کر دیا استنجا کرنے کو، بتاؤ مجھے کتنا بڑا افسوس ہوا، میری تو جلالت کر دی۔ تو دوستو، ان چیزوں کا دھیان رکھنا ہے کہ ان چیزوں سے دوسرے آدمی کو تکلیف بھی پہنچتی ہے۔ اور بہت سے علماء فرماتے ہیں کہ یہ ان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ بہت سے علماء کہتے ہیں کہ بالکل جائز نہیں ہے، بہت سے علماء فرماتے ہیں کہ مناسب نہیں ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ علماء کہ ناجائز ہے ان کے لیے، وہ اسی وجہ سے کہتے ہیں جیسا کہ آج کل کا ماحول بن گیا ہے کہ دکاندار بھی مسجد میں آئیں گے، کوئی اگر گھر کے اندر کام کر رہا ہے مزدور، اسے گھر میں استنجا نہیں کرائیں گے، بتائیں گے کہ بھئی تجھے جا کے مسجد کے اندر استنجا کرنا ہے۔ آنے جانے والا بھی استنجا مسجد میں کرے گا، یہاں تک کہ مکان مالک کرایہ خود لے گا دکانوں کا اور استنجا مسجد میں کرائے گا۔ تو اس سے کتنی تکلیفیں ہوتی ہیں۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کا جو مسجد میں نہ نماز کے لیے آ رہا ہو، یعنی وہ مسجد میں گھسا، نہ اس کا نماز پڑھنے کا ارادہ ہے اور نہ قرآن پڑھنے کا ارادہ ہے، نہ ہی اس کا دعا اذکار کا ارادہ ہے، بس اس کا ارادہ استنجے کا ہے یا بیت الخلاء کا ہے یا غسل خانے کا یا غسل کرنے کا ہے، تو علماء فرماتے ہیں ایسے آدمی کے لیے استنجا، بیت الخلاء اور غسل خانے کا استعمال جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہی سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔